ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال انما عجلکم فی عجل من خلا من الامم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری عمریں پہلی امتوں کی عمر کے مقابلے کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عمر عطا کی ہے وہ ما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، وہ اتنی عمر تمہیں ملی ہے کہ جو نماز عصر سے لے کر مغرب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک تمہیں وقت ملا ہے۔ پہلی امتوں کو جو عمریں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی ان کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اے میری امت اتنی عمر ملی ہے کہ جتنی نماز عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو وقت ہوتا ہے، یعنی کم ترین وقت تمہیں ملا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، اے امت مسلمہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے کَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، جیسا کہ ایک آدمی نے، امیر ترین آدمی نے مزدوروں سے کام کروایا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام امت محمدیہ کے درمیان اور پہلی امتوں کے درمیان فرق فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے حضور کی امت پر، اور حضور کی امت پر جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام مثال کے ذریعے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر مثال دی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، مزدوروں سے کہا کہ بھی میں تمہیں کام کے لیے مقرر کرتا ہوں، کون ہے جو صبح سے لے کر زوال تک، نصف النہار تک، یعنی آدھے دن تک کام کرے گا، علی قراتن ایک ایک قرات پر، یعنی حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ کیا کہتا ہے، مزدوروں سے کہتا ہے کہ کون سا مزدور ہے، کون کون سے مزدور ہیں کہ جو میرے لیے کام کریں گے صبح سے لے کر الی نصف النہار تک، یعنی زوال تک کام کریں گے، میں ہر مزدور کو ایک ایک قرات دوں گا۔ یہ قرات دینار کا 20واں حصہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا جی ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہذا یہودیوں نے کام کیا، صبح سے لے کر زوال تک آدھے دن تک کام کیا، تو اس آدمی نے اسے ایک ایک قرات سارے یہودیوں کو دے دیا جو مزدوری کر رہے تھے۔ اس کے بعد اسی آدمی نے کہا کون ہے جو نصف النہار سے لے کر، یعنی نماز ظہر سے لے کر عصر تک کے لیے کام کرے گا، علی قراتن ایک ایک قرات پر، میں ان تمام مزدوروں کو ایک ایک قرات دے دوں گا۔ بڑی اہم ترین حدیث مبارکہ ہے، اور آپ علیہ السلام بڑی آسان مثال کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر، امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر جو اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کو حضور مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا، تو میں اسے ایک قرات دوں گا۔ تو لہٰذا عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ان عیسائیوں کو بھی عصر تک کام کرنے کا ایک ایک قرات مل گیا۔ یہ حضور مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی آدمی نے کہا بھی کون ہے جو نماز عصر سے لے کر مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک کام کرے، اور میں اس کو دو دو قرات عطا کروں گا، دو دو قرات دوں گا، یعنی اب وقت کم ہے اور اجر زیادہ مل رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، یقیناً یاد رکھو کہ وہ تم لوگ ہو کہ تمہیں عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت دیا گیا اور تمہیں اجر ان دونوں کی بنسبت زیادہ دے دیا گیا۔ یعنی یہودیوں نے کام زیادہ کیا، عیسائیوں نے کام زیادہ کیا، تو انہیں ایک ایک قرات ملا،
اور اے امت مسلمہ تم نے کام تھوڑا کیا، وقت تھوڑا ملا اور اجر تمہیں زیادہ مل رہا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، اور پھر فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے یہ معاملہ کیا کہ وہ صبح سے لے کر نصف النہار تک عمل کرتے رہے، انہیں ایک ایک قرات ملا۔ عیسائی نصف النہار سے لے کر زوال سے لے کر عصر تک کام کرتے رہے، انہیں ایک ایک قرات کے بدلے اجر ملا۔ اور اے امتیہ محمدیہ والو، تم نے نماز عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان سے ڈبل اجر عطا فرما دیا۔ ان کا وقت زیادہ تھا، اجر کم تھا، اور تمہارا وقت کم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجر عطا زیادہ فرما دیا۔ تو یہ مثال دے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امت محمدیہ پر جو اللہ کا خاص فضل و کرم تھا اس کو بیان فرما دیا۔ اچھا، اسی حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ پتہ چلا کہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے اجر کم ملا ہے، اور امت محمدیہ نے کام کم کیا ہے اجر ہم سے ڈبل مل گیا، تو فغضبت الیہود والنصارى، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی بھی بڑے ناراض ہوئے اور عیسائی بھی بڑے ناراض ہوئے۔ اب یہ ناراض کس وقت ہوئے؟ علماء کرام اس کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ یہود و نصارہ کا جو ناراض ہونے کا جو وقت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں قیامت والے دن کا معاملہ ہوگا، کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اتنے زیادہ عمل کیا، اتنا وقت کام کیا، اتنی دیر تک ہم عمل کرتے رہے اور ہمیں اجر کم مل رہا ہے، تو یہ قیامت والے دن یہود و نصارہ جو ہے وہ ناراض ہوں گے، اور کہ امت مسلمہ کو جب دیکھیں گے کہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے اجر کم ملا ہے، اور امت محمدیہ نے کام کم کیا اور اجر ہم سے ڈبل لے کر چلے گئے۔ تو ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ قیامت والے دن کا معاملہ ہوگا، اور دوسری علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے۔ ان یہود و نصارہ نے جب اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا کہ آپ علیہ السلام کی امت محمدیہ جو ہوگی وہ آئے گی، ان کا وقت کم ہوگا اور ان کو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیں گے، اس وقت یہود و نصارہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ جی یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جواباً ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا، یہ حضور وضاحت فرما رہے ہیں اپنی حدیث مبارکہ کی، تشریح فرما رہے ہیں مثال کی، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اتنا کام کرو اتنا تمہیں اجر ملے گا، عیسائیوں تم اتنا کام کرو اتنا تمہیں اجر ملے گا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جتنا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کے بقدر تمہیں اجر ملا ہے یا کم ملا ہے؟ تو یہودی بھی کہیں گے نہیں اللہ جی جتنا آپ نے کہا تھا اتنا تو ملا ہے، عیسائی بھی کہیں گے کہ جتنا آپ نے کہا تھا اتنا ملا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں کم عطا کر دوں اور جسے چاہوں زیادہ عطا کر دوں، یہ میرا خاص فضل و کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ ان کا وقت کم تھا کام کرنے کا اور ان کو اجر میں زیادہ دیتا ہوں۔ اسی کو قرآن مقدس میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولکم یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائیں گے اپنی رحمت کے صدقے میں۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں مثال کے ذریعے آپ اپنی امت کی جو شان تھی اور اپنی امت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا وہ آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی امت کی عمر کم ہے، پہلی امتوں کی عمر زیادہ تھی۔ آپ جانتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ پہلی امتوں کی عمریں 200 سال 300 سال کی ہوا کرتی تھی، اور جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً جو عمر رہے گی وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اسی کو آپ نے تشبیہ دی ہے
نماز عصر سے مغرب کے سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے وہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔